السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے موضوع مرزا غالب اور ان کی شاعری کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم مرزا غالب کی زندگی کا مختصر تعارف حاصل کر لیں، جس سے ہمیں ان کی شاعری کو سمجھنے میں سہولیت حاصل ہوگی۔ عزیز طلبہ، جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئی جنہوں نے آنکھوں کو بہت ہی روشن کر دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس عہد کے سب سے نامور شاعر تھے۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ پروفیسر علی احمد سرور کے قول کے مطابق غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ انہوں نے غزل میں نئے موضوعات اور نئے مضامین داخل کر کے اس کا دامن وسیع کر دیا۔ عزیز طلبہ، اردو ادب میں غالب کو بہت بلند رتبہ حاصل ہے۔ وہ ہماری زبان کے بہت بڑے نثر نگار بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی۔ یہاں ہمیں ان کا مطالعہ یا جانکاری شاعر کی حیثیت سے کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پہلے وہ اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب ایک اور شاعر اسد کا یہ شعر "اسد اس جفاور بوتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی" تو اسد تخلص ترک کر کے غالب اختیار کر لیا۔ یعنی کہ ایک شاعر پہلے سے ہی اسد تخلص کر رہے تھے، تو یہ دیکھ کر انہوں نے اسد کو ترک کیا، یعنی چھوڑا، اور غالب تخلص اختیار کر لیا۔ عزیز طلبہ، غالب کا نام اسد اللہ خان غالب اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب عطا ہوئے تھے۔ 1796 عیسوی کے آس پاس آگرے میں مرزا کی ولادت ہوئی تھی، یعنی کہ پیدائش۔ ان کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی پہنچے۔ یہاں انہوں نے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا اور بہت سی جاگیریں عطا کی گئی، اور جو آگے چل کر ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ان کے والد عبداللہ بیگ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہے۔ آخرکار راجہ بختیور سنگھ کی ملازمت انہوں نے اختیار کی تھی اور 1801 میں کسی لڑائی، یعنی کہ الور کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور چاچا نے پرورش کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ اکبر آباد کے صوبیدار بھی تھے۔ مرزا صرف 9 برس کے تھے کہ چاچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار کی طرف سے مرحوم کے وارثوں کو پینشن مقرر ہوئی تھی، جس میں سے 700 روپیہ سالانہ مرزا کو بھی ملتا تھا۔ کچھ دنوں بہادر شاہ کے کلام پر بھی اصلاح دی، 50 روپیہ ماہانہ یہاں سے بھی مقرر ہوا۔ عزیز طلبہ، 1857 عیسوی کا ہنگامہ ہوا تو انگریزی سلطنت نے مرزا کو باغیوں میں شمار کر کے پینشن بند کر دی۔ مغلیہ سلطنت کا تو خاتمہ ہو ہی چکا تھا۔ مرزا کی گزر مشکل ہو گئی۔ 100 روپے مہینہ نواب رامپور کی سرکار سے ملتا تھا۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد غالب اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اور انگریزی سرکار نے پینشن بحال کی۔ غالب کو اپنے حسب و نسب اور اپنے شاعرانہ رتبے دونوں پر ناز تھا۔ وہ شاہانہ زندگی گزارنے کے خواہش مند تھے، مگر آرزو پوری نہ ہو سکی اور 1869 میں وفات پائی۔ اس وقت 73 برس کے وہ تھے۔ عزیز طلبہ، غالب نے شعر کہنا تو اسی وقت شروع کر دیا تھا جب وہ آگرے میں تھے، لیکن اس وقت تک ان کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ تھا۔
دہلی آنے پر بھی یہی انداز رہا۔ لوگوں کو غالب کی اس روش پر بہت شکایت تھی۔ آخرکار خود غالب کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا رنگ سخن بدلنے کی کوشش کی۔ چنانچہ یہ مشکل گوئی رفتہ رفتہ ان کے کلام سے دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ سادہ اور سہل زبان میں شعر کہنے لگے۔ عزیز طلبہ، غالب کے شعر صرف اسی لیے مشکل نہیں ہوتے تھے کہ ان میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے، بلکہ ان کا ایک سبب اور بھی یہ ہے کہ ان کا تخیل بہت بلند تھا، یعنی کہ کلپنا شکتی۔ خیال کی پرواز کبھی اتنی اونچی ہو جاتی کہ شعر پہیلی بن جاتا تھا۔ اس لیے بعض شعر تو لوگوں کو سمجھ میں اسی وقت آئے جب شاعر نے خود ان کا مطلب بیان کر دیا۔ عزیز طلبہ، تہداری بھی غالب کے کلام کی ایک اہم صفت ہے، یعنی پہلی نظر میں شعر کا مفہوم سمجھ میں آتا ہو، غور کیجئے تو اس کے تہ سے دوسرے معنی نکلتے ہیں۔ اس تہداری نے بھی ان کے کلام کو مشکل بنایا تھا۔ گویا تین چیزیں ہیں جن کے سبب غالب کا کلام کبھی کبھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہلا ہے فارسیت کا غلبہ، یعنی کہ مشکل فارسی الفاظ کا استعمال۔ تخیل کی بلند پروازی، یعنی کہ ان کی کلپنا شکتی اتنی بلند تھی کہ وہ کبھی کبھی ہمارے سمجھ سے دور ہو جاتی تھی، یعنی کہ ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرح سے اس چیز کو، اس کلپنا کو، اس امیجنیشن کو سمجھ سکیں۔ تہداری یعنی کہ مشکل سے کسی بھی چیز کو سمجھ میں آئے ہمیں، یعنی کہ ایک ہی لائن سے، ایک ہی جملے سے یا ایک ہی لفظ سے کئی معنی نکلتے ہوں یا دو معنی نکلتے ہوں۔ غالب کی اس مشکل گوئی کی لوگوں کو بہت شکایت رہی ہے۔ غالب ان اعتراضات پر جھنجھلاتے بھی تھے۔ جب غالب کے شعروں کو محمل کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ مطلب خالی، یعنی کہ ایسے ہی شبدوں کا الٹ پھیر ہے، یعنی لفظوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح، یعنی کہ اگر میرے شعر و شاعری میں اگر کوئی معنی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ رد عمل وقتی تھا، وہ آہستہ آہستہ سہل گوئی کی طرف آئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کیا اور باقی کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ نکال دیا۔ لیکن یہ منسوخ یعنی کہ چھوڑا گیا کلام شائع ضائع ہونے سے بچ گیا اور آج بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ، غالب کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا کبھی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا راستہ آپ نکالا اور سب سے الگ نکالا۔ ایک فارسی شعر میں انہوں نے کہا کہ دوسرے کے پیچھے چلنے سے آدمی اپنی منزل کھو دیتا ہے، اس لیے جس راستے سے کارواں گزرتا ہے میں اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اپنا راستہ الگ نکالنے کی خواہش نے بھی غالب کے کلام کو پیچیدہ بنایا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ شاعری میں غالب کے کلام کی خصوصیات کو سمجھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، شوخی اور ظرافت بھی غالب کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ ایک ہنسمکھ انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے دوسروں کو بھی خوش رکھنا جانتے تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجئے، ان کے خطوط پڑھیے یا ان کی دیوان کی ورق گردانی کیجئے، یعنی کہ ان کے دیوان کو پڑھیے۔ ان کی پرلطف باتیں، ان کی دلچسپ لطیفے چٹکلے قدم قدم پر آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں، نہ زاہد کو بخشتے ہیں، نہ جنت، نہ دوزخ اور نہ فرشتوں کو چھوڑتے ہیں، نہ محبوب کو معاف کرتے۔ حد یہ ہے کہ خود اپنا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا۔ عزیز طلبہ، غالب کے کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے غالب کے کلام کی۔ جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جا بجا سوال ملتے ہیں۔ وہ فلسفی نہیں مگر ان کا انداز فلسفیانہ ہے، مفکر نہیں مگر انداز حکیمانہ ہے۔
अजीजतुल्लाह इसी लिए प्रोफेसर आले अहमद सरूर ने फरमाया कि गालिब ने उर्दू शायरी को जहन दिया। कहते हैं कि जब कि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओ असवा ओ अदा क्या है। अजीज तलबा, गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं और बिलासुबा वो अपने अहद के आवाज़ भी हैं। उनके कलाम की मकबूलियत किसी दौर में कम नहीं हुई और यकीन है कि उनकी पुरसितारों का दायरा आइंदा और बढ़ेगा, यानी कि रोशन रहेगा। और अब आपको मैं एक दो शेर सुना दूं जिससे आपको गालिब की शायरी को और समझने में सहूलियत हो। अजीज तलबा, कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद किस्सो हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। अजीज तुल्बा, ये था गालिब की ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ और उनकी शायरी की खुसूसियात। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम उनकी गज़ल की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। इसी सोच के साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।